والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری اور 12واں مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر دو اہم ترین عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ایک حج ہے اور ایک قربانی. یہ دونوں عبادتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، ان لوگوں کو حج کرنے میں دیر اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. حج ہر صاحب حیثیت مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو حج کرنے میں تاخیر کرنا مناسب نہیں. بہت سارے لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ وہاں تک آنے جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، اور اس دوران اپنی بیوی بچوں کا بھی خرچہ دے سکتا ہو، اور وہاں پر رہنے کے زمانے میں اس کی ضروریات کا انتظام کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. ایک بڑی تعداد کے اوپر حج فرض ہے، لیکن لوگ حج نہیں کرتے. بیٹیوں کی شادی کر کے جائیں گے، گھر بنا کے جائیں گے، کاروبار کو سیٹ کر کے جائیں گے، فنا کام ہو گیا تو جائیں گے. بعض تو بوڑھے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ذرا عمر ڈھلیں دو پھر حج کو جائیں گے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں. شریعت کی نظر میں یہ کوئی عذر نہیں ہے. بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا شریعت کی نظر میں عذر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. گھر بنانے کے لیے حج کو مؤخر کر دینا درست نہیں ہے. شریعت کی نظر میں یہ کوئی عذر بھی نہیں ہے. اس لیے حج فرض ہونے کے بعد حج کے اندر کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے لیے جن کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود وہ لوگ حج نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج نہیں کرے گا، تو دوسرے حاجی لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے، اس کا کام پھر بھی نہیں ہوگا، جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. اس لیے حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جن لوگوں کے اوپر فرض ہے
اب حج کمیٹی سے تو نہیں جا سکتے، لیکن پرائیویٹ اور ٹریولز کی جانب سے ابھی بھی جا سکتے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، اس کی کوشش کر لینا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی بھی ہوتی ہے جن کے دل میں حج کرنے کا ارمان بہت زیادہ ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، ایک طلب رہتی ہے کہ ہم بھی حج کو جائیں، ہم بھی احرام باندھیں، مینا کے میدانوں میں ہمارا بھی بسیرا ہو جائے، عرفات کے میدان میں کچھ دیر ہم بھی ٹھہر جائیں، مزدلفہ کے میدان میں رات میں ہم بھی قیام کر لیں، وہاں پر شیطان کو کنکری مارنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، وہ احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہم بھی لگانے والے بن جائیں۔ لیکن بظاہر اسباب اور حالات ایسے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ حج کر سکے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے، آدمی حج مال کی بنیاد پر اور اسباب کی بنیاد پر نہیں کر سکتا۔ بہت سے مالدار پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو حج کی توفیق نہیں ہوئی۔ مکے کے اندر سب سے پہلے حرم میں روشنی کا بڑا انتظام حضور نظام نے کیا تھا۔ حیدرآباد کو یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے روشنی کا انتظام حرم میں حضور نظام نے کیا، لیکن حج نہیں کر سکے۔ ان کے لیے کیا بڑی بات تھی حج کو جانا، لیکن اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی حج کو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حج کو جانے کی تمنا ہے لیکن بظاہر اسباب نہیں، تو وہ لوگ اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، طلب کو اور بھی زیادہ مؤثر بنائیں، اپنے دل کے اندر طلب کو بڑھا کر تڑپ میں تبدیل کر دیں۔ کوئی حاجی جا رہا ہے، ہماری آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے کہ بھئی اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہے، میں یہیں کا یہیں رہ گیا ہوں۔ تو دل کے اندر طلب اور تڑپ ہونا چاہیے، اللہ حج کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ ایک آسان وظیفہ اور نسخہ اس سلسلے میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو لوگ حج کر ابھی تک نہیں گئے اور وہ حج کو جانا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں، تو ہر فرض نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ ہر اذان کے بعد یہ تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ بہت جلد حج کے لیے قبول کرے گا۔ اس سال ایک حاجی صاحب نے مجھے میسج بھیجا اور یہ میسج کیا کہ مفتی صاحب، میں نے آپ کا بیان مسجد خواجہ علی میں سنا تھا، وہاں پر آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہر اذان کے بعد اگر تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو میں نے اس کا اہتمام کیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے حج کے لیے بلا لیا، اب میں مدینے میں ہوں۔ تو یہ مجرب نسخہ ہے۔ جن لوگوں کے لیے حج کے اسباب نہیں، ہر اذان کے بعد تلبیہ کا اہتمام کریں، اللہ بہت جلد حج کے لیے قبول کرے گا۔ تو حج ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، عاشقانہ عبادت ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں دوسری جو اہم ترین عبادت ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عبادت ہے، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اور دنوں میں کیے جانے والے اعمال پسندیدہ نہیں۔ یعنی ذی الحجہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کو اتنے محبوب ہیں
کہ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اتنے پسند نہیں آتے جتنا ان دنوں میں پسند آتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں اعمال اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں، زیادہ پسند ہیں ان دنوں میں، بلکہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن اتنے قیمتی ہیں کہ حدیث میں فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک روزے کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا اجر۔ اب ہو سکتا ہے کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح آپ روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے۔ اور عرفے کے دن کے روزے کی تو اتنی فضیلت ہے کہ 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے عرفے کا روزہ۔ یہ تو دنوں کی فضیلت ہے، رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہے اور اتنا ثواب ہے جیسا کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لہٰذا ان راتوں میں اور ان دنوں میں خوب عبادت کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ ذی الحجہ کے ان راتوں کے اندر ہم صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، نوافل کا اہتمام کریں، کوشش کریں اس بات کی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزانہ 3 پاروں کا اہتمام ہو جائے اور 1 قرآن کریم ہماری مکمل ہو جائے، صدقہ اور خیرات میں ہم اضافہ کر لیں۔ جتنے عبادت اس 10 دنوں کے اندر کی جائے گی وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئیں گی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ خاص بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر قربانی بھی ہے، قربانی ہر صاحب حیثیت مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر صاحب حیثیت مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قربانی کے اندر کوتاہی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سے گوشت چلے گیا دوسروں کے گھر میں تو بس لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہمارے گھر میں قربانی ہو گئی، یہ کافی نہیں۔ جن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان تمام لوگوں کو اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو تھوڑی سی اس سلسلے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم ان کو برا نہیں بولتے، نہ ان کو غلط بولتے ہیں، ہم صرف یہ بولتے ہیں دلائل کے سمجھنے میں تھوڑی سی ان سے غلطی اور چوک ہو گئی۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ 1 بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ گھر میں 5 افراد ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، تو 5 لوگوں کے اوپر نماز الگ الگ فرض ہے۔ گھر کا ایک آدمی نماز پڑھ لے تو کیا 5 کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے۔ روزہ ہے، گھر میں 5 لوگ عاقل بالغ ہیں، تو کیا ایک آدمی روزہ رکھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ کافی نہیں ہوگا، ہر ایک کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور سمجھنے کے لیے اور اس سے قریب مثال ایک سمجھیے، شوہر کے پاس بھی مال ہے، بیوی کے پاس بھی مال ہے، کیا شوہر نے زکوٰۃ دے دیا یا بیوی نے زکوٰۃ دے دیا تو دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، شوہر کو الگ زکوٰۃ دینا ہے، بیوی کو اپنی زکوٰۃ الگ دینا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جن جن لوگوں کے اوپر فرض ہے
ان لوگوں کو اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ ایک بکرا تمام لوگوں کی طرف سے، جتنے لوگ ہمارے گھر میں رہتے ہیں سب کی طرف سے ادا کافی ہو جائے گا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب تھی ان لوگوں کو اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ مان بھی لو، اگر بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں ادا ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ لے تمہارے اوپر بھی قربانی واجب تھی، تمہارے اوپر بھی قربانی واجب تھی، تمہارے اوپر بھی قربانی واجب تھی، تم لوگوں نے کیوں نہیں کی، ایک ہی بکرا کیوں کیا؟ تو جب اللہ پکڑیں گے تو جواب ہمارے پاس کیا رہے گا؟ کیا جواب رہے گا؟ اور مان لیجئے ایک بکرا کافی ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے قربانی کر دی 4 لوگوں کی طرف سے، اور اللہ پوچھے ایک کی طرف سے کافی تھا، یہ 4 کیوں کیے؟ اے اللہ، ہر ایک کے اوپر الگ واجب سمجھے تھے اس لیے کیے، یا سب کی طرف سے نفل ہے؟ اس پر اللہ گناہ تو نہیں دیں گے نا، پکڑ تو نہیں ہوگی، اللہ راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ تو یہ تو اللہ کا پسندیدہ کام ہو گیا اگر ہم کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں قربانی کریں۔ بعض لوگ اس کے اندر کنجوسی کرتے ہیں، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اچھی بات نہیں ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قربانی جو آدمی کرتا ہے اس کا تو واجب حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے جس کے نام سے قربانی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مہلک بیماریوں سے بچا دیتا ہے۔ بڑی بڑی آفات اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ بلکہ میں تو ایک بات تجربے کے طور پر بھی کہتا ہوں، جو حضور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اللہ کبھی مالی اعتبار سے ان کو کمزور نہیں کرتا۔ تو اس لیے قربانی کرنے کا اور اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑا محبوب عمل ہے۔ قربانی کے دنوں میں میں اپنے مرحوم کی طرف سے کوئی صدقہ کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت صدقہ افضل ہوگا یا قربانی افضل ہوگی؟ عام سے عام آدمی بھی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو اس وقت ایک نیا شوق پیدا ہو گیا ہے، لبرل ذہن کے لوگ اس وقت زیادہ ہو گئے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی مقدار میں جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ؟ جانور ذبح کر رہے ہیں، ادھر کا گوشت ادھر، ادھر کا گوشت ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، اتنی بڑی مقدار میں قربانی کر کے کیا فائدہ؟ لہٰذا قربانی 1-2 لوگ کر لیں، کچھ لوگ قربانی کر لیں، باقی کے جو قربانی کی رقم ہے قربانی کیے بغیر اس پیسے کو جمع کر کے محلے کے لوگوں کے لیے کوئی ہاسپٹل بنا دیا جائے، کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیا جائے، کوئی رفاہی تنظیم یا تحریک یا ادارہ بنا دیا جائے جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ قربانی کیا ہے؟ گوشت کھائے ختم ہو گیا، لیکن یہ چیز تو باقی رہے گی، بہت دیر تک چلے گی، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ اور بعض لوگوں نے کیا بھی، کچھ سال پہلے
لوگوں نے قربانی نہیں کر کے ایک بیوقوف نے آواز لگائی، لوگوں نے قربانی کیے بغیر اس کے پاس پیسے جمع کیے، لوگوں کی رہن رکھی ہوئی چیزوں کو لوگوں نے لے جا کے چھڑا دیا، قربانی نہیں کیا۔ دکھائی دینے میں تو یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، ایک ہے میری سوچ اور ایک ہے اللہ کا حکم، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میری سوچ مجھے بظاہر بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس کے آگے اللہ کا حکم ہے، میری سوچ اور اللہ کا حکم ٹکرا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر میرے لیے حکم یہ ہے میں اپنی سوچ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ امر تعبدی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ تو قربانی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، فصل لربک وانحر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت وعید اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ تو اس لیے قربانی چھوڑ کر ادھر ادھر اپنے پیسے لگا کے یہ سمجھنا بنے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرنا ہے، اور اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے کے گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس جانب بہت زیادہ حساس ذہن رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی نئی بات آ گئی ہمارے نوجوان آنکھ موچ کے ارے ہو یہ اچھا دکھ رہا کر لو، نہیں، آپ علماء ربانیین سے پوچھئے، آپ جو مسلک کے ہیں، جس مسلک کے عالم پہ آپ کو اعتماد ہے آپ اس سے رابطہ کیجئے، ان کے مشورے پہ چلیے، لیکن قربانی ضرور کیجئے، قربانی کرنے میں کوتاہی مت کیجئے۔ قربانی کا جانور عمدہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، سینگ کٹا ہوا، دم کٹی ہوئی، آنکھ پھٹا ہوا جانور، ایسے ہی جگہ جگہ پہ چرپٹے لگے ہوئے ہیں، اتنا مریل ہے چل نہیں سکتا، اتنا لاغر ہے کہ ہڈیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اٹھائے قربانی کر دیے، آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جانور بے عیب ہونا چاہیے، جاندار اور شاندار جانور ہونا چاہیے، ایسا جانور دیکھتے ہی نگاہیں مست ہو جائیں، نگاہوں کو بھلا لگے، ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، لیکن شرط یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بڑا جانور لے کے آئے، سیلفی لے رہے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا دکھتا ایک جانور کے بازو دوسرا جانور ٹھہر کے فوٹو لے رہا، کیا بولے ایسا دکھتا، احساس ہی نہیں ہے بھئی جانور کے ساتھ ٹھہر کے فوٹو لینے کا کیا مطلب ہے؟ بس سیلفی لو، سیلفی کا ایک شوق، کئی جوانوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی سیلفیوں کے اندر۔ ارش ڈال رہے جانوروں ربن، ارے جانور ہے بھائی، انہیں اس کو چارہ کھلاؤ، آپ کے ربن بننے سے بہتر ہے اس کو چارہ کھلاؤ۔ وہ جانور کو بھی خوشی نہیں ہوں گی آپ ربن بندیں گے تو، اس کے اوپر ارش ڈال رہے ہیں، جانور کو بھی خوشی نہیں ہوتی، جانور یہ بولتا ہے وہ ارش کے پیسے میرے کو کھلا بھائی میرا فائدہ ہوتا، لیکن نہیں، چوکیوں پہ بٹھا رہے جانوروں، انہیں چوکی پہ بٹھے تو گوبر نہیں کریں گا کیا انہیں؟ کیا ہے؟ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ بس یہ ہے کہ ارے ہمارا جانور، میری گلی میں میرے ویسا کوئی جانور نہیں لایا، پورے محلے میں میری طرح کسی کا جانور نہیں تھا۔ یہ سوچ بھی جانوروں کی ہے، انسانوں کی نہیں۔ انسان کی سوچ نبی کے تابع، نبی نے فرمایا اچھا جانور اللہ کی رضا کے لیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جانوروں کا نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے بال، ناخن وغیرہ ایک ذی الحجہ سے پہلے ہی کٹوا لیں۔ اگر کوئی یکم ذی الحجہ کے بعد قربانی کا ارادہ رکھ رہا ہے اور اس کے باوجود اس نے بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، ہاتھ کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، تو کوئی اس کی قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا،
اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ حکم صرف مستحب ہے۔ لوگ بہت شوق سے پوچھتے ہیں، مول صاحب ہم قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، بال نہیں کاٹنا کہتے، ناخن نہیں کاٹنا کہتے نا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، نماز نہیں چھوڑنا کہتے نا مول صاحب، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ گالیاں نہیں دینا کہتے نا مول صاحب، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ دھوکہ نہیں دینا کہتے نا مول صاحب، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ مستحب عمل کے پیچھے اتنی جد و جہد اور اتنا مزاج اور اتنا شوق کہ فرض نماز چھوڑ کے جانور خریدنے جا رہے ہیں، فرض نماز چھوڑ کے یہ منڈی وہ منڈی یہ منڈی، کیا بولتے ہو میں ایسا جانور لایا، نماز چھوٹ گئی آپ کی، کیا فائدہ نماز چھوڑ کے؟ فرض نماز آپ نے چھوڑ دی ہے اور اس کے بعد آپ بال نہیں کاٹ رہے ہیں، ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، آپ نے کون سا کمال کر دیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اس جانب توجہ دیں۔ دوسری ایک اہم گزارش اس موقع پر آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ اپنی دعاؤں میں فلسطینی مسلمانوں کو یاد رکھیے۔ ہم بھول گئے فلسطینی مسلمانوں کو، وہاں پر جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے ابھی بھی سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ سے فلسطینی مسلمان نکل گئے۔ اسرائیل جو ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ہمارے وہم و خیال سے وہ سب چیزیں نکل گئیں۔ آج بھی مسلمانوں کی شادیوں کے اندر وہی کول ڈرنک، مسلمانوں کی شادیوں میں وہی اسپرائٹ ہے، وہی کوک ہے۔ کوک کا ایک باٹل خریدنے سے پہلے سوچئے، میں یہ تھمس اپ اسپرائٹ کوک نہیں خرید رہا ہوں بلکہ اسرائیلی بچوں کا خون خرید کے پی رہا ہوں۔ KFC میں جا کے آپ وہاں پر چکن کھا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ سوچئے میں KFC کا چکن نہیں خرید کر کھا رہا ہوں بلکہ ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے بم خرید کے دے رہا ہوں۔ ایسے ایسے علاقے وہاں پر آج بھی ہیں جہاں پر معصوم بچوں کو دفن کرنے کے لیے مرد تک میسر نہیں، خواتین معصوم بچوں کو دفن کر رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں۔ فلسطین غزہ کو پورا تباہ کر دیا ان اسرائیلیوں نے، رفح کو پورا کا پورا تباہ کر دیا، مسجد اقصی کے اندر گھس کے چلے آ گئے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ ان لوگوں نے کر دیا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ ایک کول ڈرنک بیچنے والے صاحب سے میں نے پوچھا، اتنے بائیکاٹ کی آواز چلائی گئی، کچھ فرق پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت پورے زور و شور سے آواز لگائی جا رہی تھی اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ 10% فرق پڑا تھا، اس سے بڑھ کے نہیں۔ اور اب پھر مسلمان پورے کو بھول گئے۔ آپ 10 منٹ بیٹھو، 10 منٹ کے اندر میری دکان پہ 15 تھمس اپ نہیں بکے تو جب بولو۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ غیرت ایمانی، جذبہ اسلامی، مسلمانوں کے سلسلے میں درد تڑپ رکھنے کا حوصلہ اور یہ احساس ہم لوگوں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فلسطینی مسلمانوں کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، جو ان کی مصنوعات ہیں ان چیزوں سے اظہار لا تعلقی کیجیے۔ معیشت ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جب معیشت کمزور پڑ جاتی ہے وہ قوم ادمری ہو جاتی ہے، وہ قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب احتجاج چل رہا تھا اور اس وقت لوگ بائیکاٹ کر رہے تھے، وہ لوگ چیزوں کی قیمتوں کو گھٹا دیے تھے، اس کے اوپر آفر لگا رہے تھے، لیکن تھوڑے دن گئے پھر مسلمان وہی خواب غفلت میں آ گئے، وہی اپنی عیاشیوں میں، وہی بجانے میں، وہی گانے میں، وہی اپنے مال کی نمائش کے اندر مست ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔